اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کا ذکر کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں مناجات کر رہے تھے۔ اس دوران آپ کے پاس ابلیس آیا۔ ایک فرشتے نے کہا، اے مالون، اس حال میں جب کہ نبی خدا مناجات میں مصروف ہیں تو کیوں ان کے پاس آیا ہے؟ وہ کہنے لگا، جس امید پر آدم علیہ السلام کے پاس گیا تھا، اس امید پر ان کے پاس بھی آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کر رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، میں صرف اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جس میں یہ 5 صفتیں موجود ہوں۔ ایک، جو میری عظمت کے سامنے تواضع و انکساری کرے۔ 2، جس کے دل میں میرا خوف برقرار رہے۔ 3، جو سارا دن میرے ذکر میں مصروف رہے۔ 4، جو رات کو بھی گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ 5، جو میرے ولیوں اور محبوبوں کے حق کو پہچانتا ہو، ان کی معرفت رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، تیرے دوستوں، ولیوں اور محبوبوں ہستیوں سے مراد ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام وغیرہ ہم ہیں۔ ارشاد ہوا، یہ بھی یقیناً میرے ولی اور محبوب ہیں، لیکن اس وقت میرے محبوب اور اولیاء سے میری مراد وہ ہیں جن کے طفیل میں نے آدم علیہ السلام و حوا کو پیدا کیا اور انہی کے سبب جنت و جہنم کو خلق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پروردگار وہ کون ہیں؟ ارشاد ہوا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آمد ہیں جن کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ میں محمود ہوں، وہ محمد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میں نے الواح میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ پیدا سب سے آخر میں ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اے اللہ، وہ میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا، وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے الواح میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جب وہ نیکی کی نیت کریں گے تو نیکی لکھی جائے گی، اور نیکی کر لیں گے تو ایک کے بدلے 10 لکھی جائیں گی۔ اے پروردگار، یہ میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا، ہی امت احمد، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جب وہ برائی کا ارادہ کریں گے تو نہیں لکھا جائے گا، اور اگر برائی کر لیں گے پھر 9 گھنٹے تک نہیں لکھی جائے گی، اس کو مہلت دی جائے گی۔ اگر پھر بھی توبہ نہ کی تو ایک کے بدلے ایک ہی لکھی جائے گی۔ پروردگار، یہ امت میری بنا دے۔ ارشاد ہوا، ہی امت احمد، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ، میں نے ایک امت کا ذکر الواح میں دیکھا کہ ان کا جو نبی ہوگا اس کو روز قیامت شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور اس کی شفاعت سے اس کی گناہگار امت بخشی جائے گی۔ عرض کرتے ہیں، میرے اللہ، وہ امت میری بنا دے۔ ارشاد ہوا، ہی امت احمد، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنا دے۔ ارشاد پروردگار ہوا، اے موسیٰ، اگر تم میرے اس محبوب کی معرفت اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہو
تو پھر تم یقیناً ان کی امت میں سے ہو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی مثال مخلوق میں ایسی ہے جیسے جنتوں میں فردوس کا مقام کہ جس کے نہ پتے منتشر ہوتے ہیں اور نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جو شخص میری ان محبوب و ہستیوں کی معرفت رکھے گا اور ان کے حق کو پہچانے گا، اگر وہ جاہل ہوگا تو میں اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر دوں گا، اگر وہ گمراہی کی تاریکی میں ہوگا تو میں اسے ہدایت کا نور عطا کروں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں اس کے پکارنے سے پہلے اس کو جواب دوں گا، اس کے سوال کرنے سے پہلے میں اسے عطا کروں گا۔ معزز ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔